السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ رمضان المبارک کا اختتام ہے اور یہ ایک دکھ کی اور افسوس کی بھی بات ہے کہ رمضان المبارک بہت جلدی جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہم نے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ یعنی کہ چاند رات، جس کو ہم انعام کی رات بھی کہتے ہیں۔ آپ میں سے شاید بہت سے لوگ پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، لیکن ان تمام مبارک راتوں میں ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا پھر عید الاضحیٰ کی رات ہو، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انعام کی رات ہوتی ہے، جو اللہ پاک اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، جو عید الفطر سے پہلے یعنی کہ عید الفطر اگلے دن ہوتی ہے، اور جو اس کی جو رات ہوتی ہے، جس میں جو چاند رات ہوتی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس کو لیلۃ الجائزہ اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ انعام کی رات ہوتی ہے، اس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، جنہوں نے اس پورے ماہ مبارک میں روزوں اور دوسری عبادات کا اہتمام کیا۔ تو جس طرح مزدور کو مزدوری ختم ہونے سے پہلے اس کی اجرت یا اس کی تنخواہ مل جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کے آنے سے پہلے روزے داروں کو دیگر تمام مسلمانوں کو ان کے انعامات اور عبادت کا صلہ اس رات میں مل جاتا ہے۔ حدیث میں اس رات جاگ کر عبادت کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص عیدین کی راتوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل خوف سے مردہ ہو جائیں گے۔ یہ ان راتوں میں سے ایک ہے جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ عام طور پر لوگ اس رات کو صرف شاپنگ و تیاریوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن اس کی اصل روح اللہ کا شکر ادا کرنا اور ذکر و اذکار کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوتا ہے اور عید کی رات آتی ہے تو فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور گلیوں کے موڑ پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کریم رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اسے پوری مزدوری دی جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ رمضان کے دوران تو ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہی ہے، لیکن اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے پورے مہینے میں مجموعی طور پر کیے گئے ہوتے ہیں، اس لیے اسے خوش نصیبی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس مبارک رات میں عبادت کرنے کے بجائے لوگ بازاروں میں نکلنے کو اور خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اہتمام سے اپنے کام مؤخر کرتے ہیں تاکہ وہ اس رات میں یعنی کہ بازاروں میں نکل کر کے وہ اپنی خریداری کو مکمل کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے اس مبارک رات میں کچھ اوباش لڑکے یا نوجوان جنہیں کہتے ہیں کہ وہ اس رات میں نکلتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل پورا کرنے کے لیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ختم ہوئے، اختتام ہوئے کچھ لمحے بھی نہیں گزرے اور معلوم پڑتا ہے کہ شیطان ابھی آزاد ہوا اور آزاد ہوتے ہوئے جیسے اس کو چمڑ گیا ہے۔ یہ بہت ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ چل چکا ہے، یہ بڑے افسوس کی اور فکر کی بات ہے۔ اللہ پاک اس میں ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس رات میں گھومنے پھرنے اور فضولیات کے کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے عبادت کو ترجیح دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا خاص کر قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک جمعے کی رات، دوسری رجب کے مہینے کی پہلی رات، تیسری نصف شعبان کی رات یعنی کہ جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، اور چوتھی عید الفطر جسے لیلۃ الجائزہ، اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ اللہ پاک ان تمام راتوں میں ہم سب کو دل کھول کے عبادت کرنے کی اور ان کی رحمت اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا تقریباً اختتام ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادت کو، جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بخشش کا اور رحمت اور برکتوں والا مہینہ تھا جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری آنے والی جو باقی کی زندگی ہے وہ بھی ان کے رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بننے میں وہ گزارے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔
بہت شکریہ.